اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج مسلمانوں کی والدہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریکہ حیات حضور کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہم کریں گے، کیونکہ آپ کا 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے، اور ایک دن پہلے موضوع انتخاب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ 10 رمضان المبارک کو ان کی یاد کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس اجر خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ قریش کی ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی اور بڑی عظیم خاتون تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آقا کریم علیہ السلام پر جو عورتوں کے پردے کے احکامات ہیں وہ جاری نہیں ہوئے تھے، مگر اس سے پہلے بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نیک سیرت اور پاک باز خاتون تھیں، پردے کا آپ اہتمام کیا کرتی تھیں، نہایت پارسا عورت تھی اور بڑے تاجر کی بیٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح ہوا، خاوند فوت ہو گیا، دوسرا نکاح ہوا، تب بھی خاوند فوت ہو گیا، یعنی 2 مرتبہ یہ بیوہ ہو چکی تھی، اور ان کے پاس 2 بیٹے بھی موجود تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تجارت بھی کیا کرتی تھی۔ تجارت آپ خود نہ کرتی تھی بلکہ آپ نے غلام رکھے ہوئے تھے جو تجارت کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ جب کوئی ڈیلنگ کرنے کی باری آتی تو آپ نے باندیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جن سے آپ ذکر کرتے اور وہ آگے ڈیلنگ کیا کرتی تھی، یعنی آپ اس قدر پاک باز اور نیک سیرت خاتون تھی۔ اس دور کے اندر جو دور جہالت کا دور تھا، جو دور ہر طرف انارکی اور بدامنی کا دور تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس دور کے اندر بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر آپ نے نیک سیرت کا مظاہرہ کیا، پاک دامنی کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر یہ ایک روشن باب ہے۔ حاضرین محترم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا اسم گرامی خدیجہ ہے، اور آپ کے والد کا نام خویلد ہے، خدیجہ بنت خویلد، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ آپ کو کبریٰ کا لقب بھی دیا جاتا ہے، صدیقہ کا لقب بھی دیا جاتا ہے، اور آپ کی کنیت ام الہند بھی ہے، ام القاسم بھی ہے۔ اسی طرح آپ کی اور بھی بہت سارے القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک عید ہوا کرتی تھی بیت اللہ شریف کے پاس، بیت اللہ شریف کے پاس ایک عید ہوتی تھی، تمام قریش کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ ساری وہاں پر اکٹھی ہوتی تھیں، وہاں پر ساری اکٹھی ہو جاتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ عید آئی، اس عید پر تمام خواتین جو تھی وہ اکٹھی ہو گئیں،
ایک شخص آیا شام سے ایک شخص آیا اور وہ آسمانی کتابوں کو جانتا تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ وہ شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ عورتوں کی عید لگی ہوئی ہے، عورتیں جمع ہیں۔ اس نے کہا، اعلان کیا، کہا قریش کی عورتوں، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو۔ وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک نبی تشریف لائے گا، جو نبی آخری نبی ہوگا۔ اس نبی کے ساتھ جو عورت نکاح کرے گی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بڑا بلند مرتبہ پا لے گی، بڑا بلند درجہ حاصل کر لے گی۔ اب اس نے جب یہ اعلان کیا، اب وہاں پر ساری عورتیں موجود تھیں۔ عورتوں نے اس شخص کو برا بھلا کہا، اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر ساری عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں، مرد وہاں پر نہ جاتے تھے، ایک دن مقرر تھا۔ اب وہ شخص اس کو برا بھلا جب کہا تو وہ شخص چلا گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر جگہ دے دی، آپ نے اس بات کو یاد رکھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر تجارت کے معاملات کے اندر وقت صرف ہوتا رہا۔ وہاں پر آپ کا اتنا کثیر مال تھا، آپ کو غلاموں کی ضرورت پڑتی تھی، ملازموں کی ضرورت پڑتی تھی جو آپ کا مال بیچ کر آئیں، دوسرے شہروں کے اندر جا کر آپ کے مال کے ساتھ تجارت کریں، ضرورت پیش آتی تھی۔ تو اس دور کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، مگر حضور کے صادق و امین ہونے کا چرچا جو ہے وہ تمام عالم کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص صادق اور امین ہے، سچا ہے، امانتیں رکھنے والا ہے، بڑی کریم شخصیت ہے، لوگ جانتے تھے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو ضرورت پیش آتی تھی کہ لوگ آپ کا مال جا کر بیچ کر آئیں۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنی لونڈی سفینہ کو آپ نے اطلاع بھیج کر بھیجا کہ جاؤ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اور تجارت کی پیشکش کرو، یہ پیشکش کرو کہ میرا مال اگر آپ بیچ کر آئیں، تجارت کے ذریعہ سے نفع حاصل کر کے لائیں، تو میں آپ کو جو قریش کے اندر، عرب کے اندر جو لوگ نفع دیا کرتے ہیں، اجرت دیا کرتے ہیں، میں آپ کو اس سے اجرت کئی گنا زیادہ دوں گی، میرا مال فروخت کر کے آ جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اس سامان کو اپنے ساتھ لیا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ تجارت کی غرض سے چلے جاتے ہیں۔ راستہ کے اندر بہت سارے عجائبات میسرہ نے دیکھے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ درخت آقا کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک غار کے اندر ایک راہب بیٹھا ہوتا ہے، وہ راہب فوراً نکل کر باہر آ جاتا ہے، وہ آ کر میسرہ سے پوچھتا ہے کہ بتا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ قریش کا ایک معزز ترین آدمی ہے اور تجارت کی غرض سے میں اس کو ساتھ لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بڑا عظیم آدمی ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے وہی شخص ہی سو سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہے، جو اللہ کا نبی ہے، اس درخت کے نیچے وہی شخص سو سکتا ہے، لہٰذا یہ کوئی عام شخص معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ رب العزت کا پیغمبر ہی لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے 40 سال کی عمر کے اندر آپ کو نبوت عطا ہوئی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آدم
ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش کے اندر تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ نکال لیا کہ آقا کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر مبارک کے اندر نبوت جو ہے وہ ملی، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اعلان نبوت سے بھی پہلے آپ کے تمام تر گوشے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روشن باب ہے، اور وہ بھی سیرت آقا کریم علیہ السلام کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے، موجود ہے۔ اتنا کسی شخصیت پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا، اتنا وافر مقدار کے اندر سیر حاصل گفتگو اگر کی گئی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت پر کی گئی۔ اس قدر آپ کا کردار اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے محفوظ فرمایا۔ ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی اور اس نے پوری دنیا کے 100 جو بڑے لوگ تھے، جو متاثر کرنے والے لوگ تھے، ان شخصیات کا اپنی کتاب کے اندر اس نے نام درج کیا۔ اب وہ غیر مسلم ہے، 100 شخصیات جو پوری کائنات کے اندر، پوری روئے زمین پر جو متاثر کرنے والی شخصیات ہیں، ان کا نام اس نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا نام جو اس نے لکھا وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا۔ سب سے پہلے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لکھا۔ غیر مسلم ہے، یعنی اپنے بھی آقا کریم علیہ السلام کو مانتے تھے اور مانتے ہیں، اور غیر بھی مانا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت اللہ رب العزت نے بے شمار گوشے رحمت کے، کرم کے، سخاوت کے، عبادت کے، ہر معاملات کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ اب وہ شخص، وہ جو راہب تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص اللہ رب العزت کا پیغمبر لگتا ہے، کہا اس کا خیال رکھنا، اس کو کوئی آنچ نہ آنے دینا، کوئی تکلیف نہ آنے دینا، یہ اللہ رب العزت کا کوئی برگزیدہ نبی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام تجارت فرما کر وہاں پر آپ نے، لوگوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں، بتوں کی قسمیں کھائیں، لات و عزا کی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال فروخت کیا، مگر آقا کریم علیہ السلام نے کبھی قسم کھا کر مال کو فروخت نہ کیا، بلکہ فرمایا جو مال ہے میرے پاس یہی ہے۔ بلکہ اس تجارت کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو کئی گنا زیادہ نفع جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اب میسرہ جو تھا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا، وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی کریم ہستی ہے جس پر درخت بھی سایہ فگن ہوتے ہیں۔ جب دھوپ کا موسم آتا، روایات کے اندر آتا ہے جب دھوپ کے وقت آقا کریم علیہ السلام چلتے تھے تو اس وقت 2 فرشتے آپ پر سایہ فگن ہو جاتے تھے، 2 فرشتے دھوپ کی وجہ سے آپ پر سایہ فگن ہو جاتے تھے کہ آپ پر دھوپ نہ پڑے۔ یہ تمام چیزیں جب اس میسرہ نے دیکھی، اب اس کے دل کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ جاگ اٹھی تھی۔ اب کئی گنا زیادہ نفع لے کر آقا کریم علیہ السلام اور میسرہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اور میسرہ نے ساری روداد، ساری کہانی سفر کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلائی، کہا یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ بڑا متاثر ہو کر اس نے سارا ماجرا بتلایا۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے دل کے اندر بھی، آپ کے دل کے اندر تو پہلے سے محبت موجود تھی، عفت اور پاک دامنی کا تذکرہ آپ کے دل کے اندر پہلے بھی موجود تھا، مگر جب اس میسرہ نے ساری کہانی بتلائی، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کس پانی کے اندر ہے۔ اب اس شخص نے، میسرہ نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر کر کے دیکھا تھا، اور اس نے سب کچھ دیکھا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اتنی کریم شخصیت ہے۔ اب حضرت خدیجہ نے آقا کریم علیہ السلام کا جب تذکار سنے تو وہ بھی بڑی متاثر ہوئیں،
اور متاثر ہو کر اپنی لونڈی نفیسہ کو آقا کریم علیہ السلام کی طرف پیغام نکاح بھیجا. حالانکہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس کئی قریش کے سرداروں کے پیغام نکاح آ چکے تھے، مگر آپ نے ٹھکرا دیے تھے. آپ نے ٹھکرا دیے تھے، ان کو قبول نہیں کیا تھا. اب آقا کریم علیہ السلام کی اس قدر شخصیت کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، سیرت پاک کو دیکھ کر اب فوراً ہی انہوں نے جو ہے وہ فوراً پیغام نکاح بھیجا، اس امید پر کہ کہیں یہ جو برکتوں والی ہستی ہے کسی اور کے پلڑے کے اندر نہ چلی جائے. آقا کریم علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر پہنچی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشورہ کر کے بتلاؤں گا. دیکھیے قریش کی بڑے تاجر کی بیٹی ہے، بڑی امیر ہے، پاس اس کے بہت سارا مال و اسباب ہے، مال و ثروت کا انبار ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب پیغام نکاح پہنچا حضور نے فرمایا کہ میں مشورہ کر کے بتلاؤں گا. یعنی آج ایک قول کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مرضی کی شادی جو ہے وہ کرنی چاہیے، مگر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک سے یہ درس ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سبق دیا، یہ امت کو درس دیا، جو رشتہ والدین کی تربیت کے اندر، جو بڑوں کی شفقت کے ساتھ جو رشتہ گھر سے چلتا ہے، اللہ رب العزت اس رشتے کے اندر بڑی برکتیں عطا فرمایا کرتا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتلاؤں گا. آپ نے ابو طالب سے مشورہ کیا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اور آپ کی یہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، باہر بارش کا موسم ہے تو آگے آگے تاکہ بعد والے لوگ جو آئیں ان کو بھی جگہ مل سکے. تشریف لے آئیں آگے، بعد میں صفیں بنا لیں گے. آگے آگے تشریف. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اور آپ کے چچا اور دیگر آپ کے رشتہ دار، کیونکہ آپ کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور ادھر آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ اور دیگر آپ کے رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور نکاح کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا. اب نکاح کی تقریب ہوئی. حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس کے ساتھ جب نکاح طے پایا اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 1 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 2 اونٹ دعوت ولیمہ آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو کھانا کھلایا. اچھا، یہ دعوت ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت ولیمہ شب عروسی، یعنی کہ جو پہلی رات ہوتی ہے، اس رات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکرانے کا کھانا ہوتا ہے. یعنی شکرانے کا کھانا آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں. مگر آج کل کے دور کے اندر یہ ایک نیا طریقہ آ گیا ہے کہ لوگ نکاح سے پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں اور بعد کے اندر نکاح کر دیتے ہیں. حالانکہ جو ولیمہ ہوتا ہے وہ شب عروسی کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکرانے کا کھانا ہوتا ہے. یہ شب عروسی کا کھانا ہوتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے 1 اونٹ یا 2 اونٹ دعوت ولیمہ کی اور تمام لوگوں کو کھانا کھلایا. اب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر 40 سال ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے. 25 سال کی عمر مبارک کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوا اور حضور کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مسلمانوں کی امی جان جو ہے وہ قرار پائیں. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. تو سب سے پہلی ہماری والدہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ کے پاس جس قدر مال تھا، آپ نے سارے کا سارا مال، جب دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کو امیری پسند نہیں ہے،
بلکہ حضور کو غریبی پسند ہے۔ حضور نے جب اس قدر رویہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رکھا تو انہوں نے سارے کا سارا مال آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پیش کر دیا اور کہا حضور یہ میرا مال ہے اور میں اس کی مالک ہوں، اس کے آپ بھی مالک ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا اور غرباء کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت اس قدر، یعنی ابتدا سے ہی آقا کریم علیہ السلام کے اندر اس قدر سخاوت کا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ آقا کریم علیہ السلام اس قدر آپ نے سخاوت کا جو انداز تھا ابتدا سے ہی شروع کر دیا۔ اب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کے اندر ڈھالنا شروع کر دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام پر پہلی وحی آئی غار حرا کے اندر، تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام قرآن مجید کی تاثیر سے اس قدر آپ نے گھبرا کر جب گھر کے اندر تشریف لائے، کیونکہ قرآن مجید کی تاثیر وہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر جب قرآن مجید کو نازل کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر کے اندر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئیں۔ اب انہوں نے آقا کریم علیہ السلام پر چادر جو ہے وہ پھیلائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر آپ نے دلاسا دیا کہ اے محبوب آپ غم نہ کریں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے اور آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے کام آنے والے ہیں اور آپ دکھیوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو اس قدر انہوں نے دلاسا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی ابتدا جو تھی وہ غار حرا کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر جب تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو اس قدر دلاسا دیا، یعنی جس قدر اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم لیاہلی وانا خیرکم لیاہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ اب کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کے گھر والوں سے پوچھو، کیونکہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ظاہر کے اندر وہ دنیا داروں کے سامنے کچھ بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، مگر گھر والوں کے سامنے اس کا کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہوتا۔ مگر آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی امی جان سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر آقا کریم علیہ السلام سے متاثر ہوئی اور سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئیں۔ حضور کی زندگی اس قدر اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی اور بچپن سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری تک ساری کی ساری سیرت پاک آقا کریم علیہ السلام کی محفوظ ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ اب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس قدر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ نے مال پیش کیا، اور اسلام کی جب ابتدائی دور تھا اس دور کے اندر آقا کریم علیہ السلام معاشی فکر سے آزاد ہو کر آقا کریم علیہ السلام نے اسلام کا پرچار کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ بڑے بڑے سخت مراحل آئے، کٹھن مراحل آئے، شیب ابی طالب کی گھاٹیاں 3 سال تک آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو وہاں پر محصور رکھا گیا، آل بنی ہاشم کو وہاں پر محصور رکھا گیا۔ اب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی شیب ابی طالب کے اندر موجود تھیں،
حالانکہ آپ یہ تقاضا کر سکتی تھیں کہ میں تو قریش کی خاتون ہوں، یہ جو بائیکاٹ ہے یہ تو آل ہاشم کے ساتھ ہے، میں تو قریش کی خاتون ہوں، مگر نہیں، آقا کریم علیہ السلام کی سنگت کے اندر، صحبت کے اندر آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزاری اور کبھی بھی کوئی تقاضا نہ کیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہر بار جو بھی آقا کریم علیہ السلام کو تکالیف آتی، پریشانیاں آتی، مگر سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ السلام کو دلاسا ہی دیا کرتی، تسلی ہی دیا کرتی، تشفی ہی دیا کرتی۔ اس قدر نیک سیرت خاتون آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں ہوئیں اور 2 بیٹے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی انہی میں سے لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہی میں سے ہیں۔ اب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے اندر سخاوت کا اس قدر جذبہ پایا جاتا تھا، اس قدر آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو بھی سخاوت کا ملکہ عطا فرما دیا تھا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں، شادی کے کچھ عرصہ بعد آقا کریم علیہ السلام سے ملنے آئیں، حضور کی رضائی اماں ہیں، حضور سے ملنے کے لیے آئیں، اور قحط کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی تو انہوں نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ جو ہے وہ تحفہ پیش کر دیا۔ اس قدر سخاوت کا انداز سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر پایا جاتا تھا، اور اس قدر سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر جاتی، جب حضور غاروں کے اندر عبادات کے اندر مصروف ہوتے تھے تو کھانا لے کر وہاں پر پہنچتی، حضور کو کھانا پیش کرتی۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام کے پاس کھانا لے کر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، تجھ سے پہلے میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کر مجھے بتلایا ہے کہ اللہ رب العزت خدیجہ کو سلام کہتا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی خدیجہ کو سلام کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پہنچا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہی سلام ہے اور جبریل امین علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں کہا، حالانکہ جب کوئی شخص کسی کے پاس سلام لے کر آتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ علیکہ و علیہ السلام کہنا چاہیے، اس سے مراد یعنی آپ پر بھی سلام ہو اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلام ہو۔ مگر سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کہا اللہ رب العزت بھی سلام ہے اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت کا سلام ہو، کیونکہ سلام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس قدر آپ کا فہم و فراست کا بھی عالم تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا قلبی لگاؤ اور محبت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس قدر تھا۔ اور شیب ابی طالب کے بعد سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال پرملال ہو گیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس سال کو غم کا سال جو ہے وہ قرار دیا۔ غم کا سال کہا یعنی آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا بھی سایہ اٹھ گیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ کا بھی آپ کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا، شریکہ حیات تھیں، ان کا سایہ بھی آپ کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، اور اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد بھی اس قدر آپ کے دل کے اندر قلبی محبت تھی، محبت کا عالم تھا، عجب ایک کیفیت عالم تھی۔ سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام گھر کے اندر اکثر سیدنا خدیجہ الکبریٰ کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے، اکثر ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو میں اس قدر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کر دیا کرتی کہ حضور آپ کو اللہ رب العزت نے خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں، مگر آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر ہی نہیں چھوڑتے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں غم زدہ نہ کر، اس کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچا،
جب سارے مکے نے میرا انکار کیا تھا تب خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا، تب خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس قدر انہوں نے اپنا رشتہ جو ہے وہ نبھایا۔ اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی گھر کے اندر کبھی گوشت پکتا، جب بھی گھر کے اندر گوشت پکتا، آقا کریم علیہ السلام سب سے پہلے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے۔ یعنی رشتوں کا احساس، رشتوں کی محبت آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ یعنی سہیلیوں کے پاس بھی گوشت کا جو ہے وہ حصہ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی جو بڑی ضعیف العمر عورت تھی، معمر خاتون تھی۔ وہ عورت آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے ساتھ محبت کے ساتھ باتیں کرتے رہے، قریت کر اس سے حالات معلوم کرتے رہے، اس کا حال پوچھتے رہے۔ اب وہ عورت آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ عورت کون ہے جس کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں، یہ عورت کون ہے؟ مجھے بڑی حیرانی اور استعجاب کی کیفیت تھی۔ فرماتے ہیں جب وہ عورت چلی گئی تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یہ عورت کون تھی جس سے آپ اتنی محبت کے ساتھ باتیں کرتے رہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی تھی، میری خدیجہ کی سہیلی تھی، اور اس دور کے اندر ہمارے گھر کے اندر آیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دل کے اندر اس قدر قلبی لگاؤ تھا، قلبی محبت تھی، ان کے وصال کے بعد بھی آقا کریم علیہ السلام رشتہ جو ہے وہ اس قدر نبھایا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتی تھی۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیٹی ہیں، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے آئی ہیں، ان کی جب شادی ہوئی تو جہیز کے اندر سیدہ خدیجہ نے ان کو ایک ہار پیش کیا۔ جب ان کو ایک ہار پیش کیا تو ان کی شادی ہو گئی ابو العاص کے ساتھ، جو کہ مشرک تھا، کافر تھا، مشرک تھا۔ اس وقت تک مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اب اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر جب تمام مسلمانوں کے ساتھ 313 مسلمان تھے اور 1000 کی تعداد کے اندر کفار موجود تھے، اور کفار کے بہت سارے لوگ قیدی ہو کر مدینہ پاک کے اندر آئے، اور قیدیوں کے اندر انہی میں سے حضرت زینب جو حضور کی بیٹی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں، وہ بیٹی، ان کے جو شوہر تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، قیدیوں کے اندر موجود تھے، جن کا نام ابو العاص تھا۔ اب ابو العاص بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اب یہ فیصلہ طے پایا کہ ان قیدیوں کو 2 صورتوں کے اندر رہا کیا جائے، یا تو ان سے فدیہ لے لیا جائے، فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، یا پھر ان سے جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں ان کو اس کے اندر عرب کے اندر جو لوگ ان پڑھ ہیں ان کو پڑھنے پر ڈیوٹی لگا دی جائے، یعنی ان کو پڑھانے کے لیے معلم لگا دیا جائے۔ اب یہ 2 چیزیں قرار پائیں۔ اب وہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو خامن تھے ابو العاص، اب تمام لوگوں کو ندا کر دی گئی، کہا تم اپنے گھروں سے فدیہ کے لیے رقم منگواؤ تاکہ تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ اب ابو العاص نے بھی اپنے گھر کے اندر پیغام بھیجا۔ اب حضور کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے وہی ہار جو حضرت خدیجہ نے جہیز کے اندر پیش کیا تھا، وہی ہار انہوں نے بھیجا، کیونکہ غربت کا زمانہ تھا، مال و ثروت تو موجود نہیں تھا، وہی ہار پیش کیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب وہ مال لایا گیا، اب وہی ہار جو آقا کریم علیہ السلام کی گود کے اندر جب وہ ہار آیا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چشمان مقدسہ سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم
راضی ہو, اگر تم رضامندی ظاہر کرتے ہو تو اس ہار کو واپس لوٹا دیا جائے. میری خدیجہ کی یہ نشانی ہے, میری خدیجہ کی نشانی ہے. آقا کریم علیہ السلام کا اس قدر قلبی تعلق, محبت کا تعلق رشتوں کے ساتھ, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وصال کے بعد بھی اس قدر عطا فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا حبیب اللہ, آپ جس طرح چاہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے وہ ہار ان کو واپس لوٹا دی. یہ بات سیرت ابن حشام کے اندر موجود ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے جس قدر ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کے نام لگا دی اور حضور سے اس قدر محبت کا رشتہ کیا, اور آقا کریم علیہ السلام کا جس قدر نکاح سادگی کے ساتھ ہوا, اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. مگر آج کے نکاح کے اندر, آج کل کے دور کے اندر غیر رسمی جو چیزیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے, بہت زیادہ جگہ لے لی ہے. یعنی بہت غیر رسمی چیزیں جو ہیں وہ ہم کرنے لگے ہیں. ایک نکاح ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوازمات ہم نے لازم کر رکھے ہیں, جس کو ہم نکاح کا, شادی کا لازمہ سمجھتے ہیں, جزو لا ينفق سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کے بغیر بھی شادی ہو جاتی ہے. مگر ہم نے اس کو اس قدر لازم کر لیا ہے جس کی وجہ سے آج بیٹیاں گھروں کی دہلیز پر بوڑھی ہو رہی ہیں. ان کے والد اس قدر مزدوری کر کر کے اپنی بچی کا جہیز بناتے بناتے ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد پھر بھی ساری عمر جو ہے وہ قرض اتارنے کے اندر لگا دیتے ہیں. یہ ہمارا جو لعنت ہمارے اوپر پڑ گئی ہے, اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ایک عالم تھے, ان کی زندگی ایک تصنیفی ادارہ کے اندر گزری. وہ بہت سادہ طور پر رہتے تھے اور اپنی مختصر آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ بچا لیا کرتے تھے, کچھ نہ کچھ رقم اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے. اب ان کی ایک بچی تھی اور اس بچی کا انہوں نے جب نکاح کیا تو بالکل سادہ انداز کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا, سادہ انداز کے ساتھ نکاح کیا, اور ساری جو عمر کے اندر جو انہوں نے آمدنی جو جمع کی تھی وہ جمع کر کے انہوں نے ایک چیک کی صورت کے اندر اپنی بچی کو جو ہے وہ دے دیا. انہوں نے زیادہ کوئی شور شرابہ نہیں کیا, سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا اور ایک چیک دے دیا. جو چیک جو ہے وہ 10,000 روپے کا تھا, اس دور کے اندر بڑے تھے. 10,000 روپے کا چیک اس نے اپنی بچی کو دیا اور اپنی بچی کو کہا کہ بچی, میں یہ قیمت, میں یہ رقم تیری شادی کے اندر بھی خرچ کر سکتا تھا, تیری شادی کی رسومات کے اندر بھی خرچ کر سکتا تھا, مگر میں نے اس رقم کو بچا کر تجھے دے دیا ہے, تم اس کے ساتھ اپنا ایک خوبصورت کاروبار جو ہے وہ شروع کر سکو. اب انہوں نے شادی کے بعد, کیونکہ شادی ایک انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہوتی ہے اور ایک حقیقی جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا کرتی ہے, اب انہوں نے جب شادی کا آغاز کیا تو انہوں نے اس رقم کے ساتھ ایک کاروبار شروع کر دیا. آپس کے اندر معاملہ طے پایا, مشاورت کر کے انہوں نے کاروبار شروع کیا, اور دنوں کے اندر, یعنی اس کے اندر نقصانات بھی آئے, نفع بھی آیا, مگر دنوں کے اندر ان کا کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ چمک اٹھا, بہت چمک اٹھا, بڑے وہ کاروباری بن گئے. ان کے پاس مال و ثروت اس قدر موجود تھا. اب اس کے والد نے کہا کہ بچہ دیکھو, میں یہی رقم تمہاری شادی کی رسومات کے اندر بھی خرچ کر سکتا تھا, مگر میں نے یہی رقم تمہیں جمع کر کے تجھے دے دی ہے تاکہ تم اپنی زندگی کا آغاز کر سکو. اب انہوں نے یہ جو کام کیا یہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر کر سکتے ہیں. یعنی فضول رسومات, اگر امیر لوگ اپنے مال و ثروت کا اس قدر اگر شہرت کرنا بند کر دیں تو غریب کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. کیا ہم ساری زندگی توہین آدمیت ہی کرتے رہیں گے؟ کیا ہم ساری زندگی انسان کو حقیر ہی جانتے رہیں گے؟ ہم ان کو مال نہ دیں, پیسہ نہ دیں, روٹی نہ دیں, کچھ نہ دیں, مگر عزت تو دیں. عزت تو ان کا حق ہے, عزت نفس تو ان کو واپس لوٹا دیں. ہر شخص اپنی عزت جو ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے, اپنی عزت ساتھ لے کر آتا ہے, مگر اس قدر حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. یعنی مال اگر کوئی شخص کسی کو دیتا بھی ہے تو
تو اس کو 100 مرتبہ احسان جتلاتا ہے، حالانکہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام کرو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صرف، یعنی جو کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، مخلوق اس کے اندر دور دور تک نظر بھی نہ آئے، دور دور تک نظر نہ آئے، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ کام ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے سے راضی ہوا کرتا ہے۔ ریاکاری کے ساتھ جو مال دیا جاتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت کیسی ہے؟ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، اور آپ کی نیت کے اندر اگر خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، آپ اس کو حقیر دکھانا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ مال دیا ہوا قبول نہیں ہوگا۔ وہ ایک حدیث پاک ہے نا طویل، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مالدار کو لایا جائے گا، سخی شخص کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا، بتا بندے، میں نے تجھے دنیا کے اندر مال دیا تھا، مال کی کثرت دی تھی، بتا تو نے کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ مولا جہاں جہاں پر تو نے بتلایا تھا میں نے وہ مال تیری رضا کی خاطر خرچ کر دیا تھا، تیری رضا کی خاطر اس مال کو خرچ کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اس وجہ سے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تیری شہرت کا ڈنکا بجنے لگے، تاکہ دنیا کے اندر لوگ تجھے سخی کہہ کر پکاریں، تو نے اس وجہ سے مال جو ہے وہ تقسیم کیا تھا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا میں نے تیری رضا کی خاطر خرچ کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ نہیں، تو نے شہرت کی خاطر وہ مال خرچ کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فرشتوں اس شخص کو پکڑو، گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمارے اعمال کے اندر اگر خلوص شامل نہیں ہوگا تو جو بھی عمل کریں گے ہمارا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو بھی عمل کریں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، خلوص کی خاطر، اور آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہم خرچ کریں۔ جب بھی کسی پر خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر خرچ کریں، تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ ریاکاری کو حدیث پاک کے اندر شرک اصغر کہا گیا۔ ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، ذات کے اندر، صفات کے اندر اس جیسا کسی کو مان لینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسرا شرک شرک اصغر ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ شرک اصغر ریاکاری ہے۔ اگر آپ کے اعمال کے اندر ریاکاری ہے تو آپ کا عمل کوئی بھی آپ کرتے ہیں، جتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے لمبے روزے سجود کرتے ہیں، جتنی مرضی عبادات کرتے ہیں، اگر آپ کے عمل کے اندر ریا شامل ہے تو اللہ رب العزت آپ کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ کے منہ پر دوبارہ مار دی جائے گی۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے اپنے اعمال کے اندر اس قدر خلوص لائیے، محبت لائیے، ضرورت مندوں کی خدمت کیجیے، حاجت مندوں کے کام آئیے، غریبوں کی مدد کیجیے، کیونکہ اس ماہ کے اندر جو شخص نفلی عمل بھی کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کو بھی فرائض کا درجہ جو ہے وہ عطا فرمایا کرتا ہے، اور جو فرائض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ادا فرما دیا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام احکام سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new uploads.